الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں اس مرتبہ پھر رمضان کی عظیم نعمت سے نوازا، پھر اس مالک الملک نے اپنے گھر میں اپنے کلام پاک کی تکمیل کے موقع پہ اکٹھے ہونے کی سعادت بخشی، اور پھر یہ نسبت بھی اللہ رب العزت نے آج عطا کی ہے کہ شب جمعہ بھی ہے، 27ویں رات بھی ہے، جس کے بارے میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن خبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے حوالے سے لکھا کہ شب جمعہ میں اگر صاف رات واقع ہو رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ یہی اللہ کے علم میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے صحابی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، میں بڑھاپے کی بنا پہ ساری راتوں کا اہتمام نہیں کر سکتا، نہیں جاگ سکتا، قیام نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے کوئی ایک رات متعین فرما دے جس میں میں اللہ کو منانے کی فکر کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 27ویں رات کا قیام کر دینا۔ پھر اس نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں، ہماری مسجد میں وہ کچھ نصیب بھی بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم، کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ایسے چپکے رہتے ہیں جس طرح عید اور میخ کہیں بانٹ دی جائے۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ اذا غابوا تفقدوہم، وہ کہیں ادھر ادھر ہوں فرشتے ان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضُوا عَادُوهُمْ، بیمار پڑیں تو فرشتے ان کی عیادت کو آتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا فِي أَمْرٍ أَوْ حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور وہ کسی ضرورت اور کام سے ہوں تو انہیں کوئی ضرورت اور کوئی امر پیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو معتکف حضرات کا ساتھ بھی ہمیں حاصل ہے، کیونکہ مناسبت تکمیل قرآن کی ہے اور پھر لیلۃ القدر یا تاثرات کا کی نسبت بھی، تو ان دونوں مناسبتوں سے کچھ ترجمانہ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ میں ہم نے ایک بارگی اس قرآن کو اتار دیا، اور بیت العزہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہم نے لیلۃ القدر میں کیا۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان اور قرآن کا یہ تعلق اتنا گہرا اور مضبوط ہے
کہ رمضان اور لیلۃ القدر کی جتنی بھی برکتیں اور سعادتیں ہیں یہ قرآن کریم کی بنا پہ، کیونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو باقی تمام مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ قرآن کریم اسی مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے لاہور شہر کا ہی اندازہ کریں، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں نہ جانے کتنی مساجد ہیں جن میں اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن پڑھا اور سنا جا رہا ہے یا پڑھا اور سنا گیا۔ یہ اس کثرت سے جو ہے وہ قرآن کریم کا پڑھا اور سنا جانا، یہ بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک مظہر ہے جس کا اللہ رب العزت نے اسباب کے درجے میں ہمیں بھی حصہ بنایا ہوا کہ یہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کا یہ اعجاز دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس قدر کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو۔ دوسری چیز قرآن کریم کے حوالے سے کہ رمضان میں ہی چونکہ قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ رب العزت ہماری تمام تر ناقدریوں کے باوجود، ہماری بدعملیوں کے باوجود رمضان میں پھر سے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہم رمضان میں قرآن پڑھنا اور سننا پھر اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہی تراویح میں، قیام اللیل میں اگر قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق اللہ نے یہ مربوط نظام نہ بنایا ہوتا تو قرآن کریم کا امت کے ساتھ جو ہے یہ تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ رمضان میں ہی پھر سے امت کے تعلق کو اللہ ہر سال تازہ کر دیتے ہیں، اس تعلق کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اعجاز کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ امریکہ اور یورپ میں جہاں 95% آبادی غیر مسلموں کی، عیسائیوں کی، وہاں آپ کو 95% آبادی والے ملک میں ان کے اپنے مذہب کا یا ان کی اپنی مذہبی کتاب بائبل کا ایک حافظ بھی نہیں ملے گا، اور وہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد 2%، 2.5% ہے، وہاں بھی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ مل جائیں گے کہ 95% آبادی میں ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو کھڑا ہو کے جو ہے اپنی مذہبی کتاب بائبل جو ہے وہ زبانی سنا سکے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمارے ہر گلی محلے میں اللہ نے جو ہے وہ ایسے حافظ کہ جو ایک ایک نشست میں جو ہے وہ پورا قرآن کریم پڑھنے اور سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور اللہ کی خاص رحمت کی بنا پہ امت کے ساتھ یہ تعلق قرآن کا جڑا ہوا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے یا قرآن کی تعلیم کی نعمت سے نوازا کہ وہ قرآن حضرت قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے تو وہ بھی دب جاتا، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ عظیم کتاب جو ہے مومن کے دل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس عظیم کتاب کو اپنے اندر سمو سکتا۔ یہ اس رحمان کی رحمت کا خصوصی مظہر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اس احسان کو جتلایا۔ حالانکہ انسان بعد میں، علم القرآن پہلے، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور علمہ البیان، اسے قوت بیان عطا فرمائی۔ تو قرآن کی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی ناموں میں سے رحمان نام کا پہلا مظہر جو بتلایا ہے کہ یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب کر لیا۔ اور یہی امت محمدیہ کی خصوصیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں بیان فرمائی۔ قرآن انتہائی عظمت والی کتاب، لیکن
میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس پہلو کی طرف آج اپنی اور آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کی عظمت میں تو کوئی شک نہیں، قرآن کی عظمت کے بارے میں تو جتنا کہا جا سکے وہ کم ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے کتاب برتر قرار دیا، اللہ نے اسے فرقان قرار دیا، اللہ نے اسے ذکر قرار دیا، اللہ نے اسے روح قرار دیا۔ اور عقائد عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی جو حدیث میں نے تلاوت کی کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرما دیتے ہیں اور قرآن کا حق نہ ادا کرنے کی بنا پہ دوسرے لوگوں کو اللہ ذلت اور پستی میں پھینک دیتے ہیں۔ قرآن سے خود عزت والا، عظمت والا جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے کیا عزت ملتی ہے، کیا رفعت ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین بڑے اعزاز ہیں حضرت ابی بن کعب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اقرأهم ابی بن کعب۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ تراویح میں سب سے پہلے مکمل قرآن کریم پڑھنے کا، سنانے کا شرف حضرت ابی بن کعب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باجماعت تراویح کا آغاز کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بی وبالذین من بعد ابی بکر و عمر، میری اور میرے بعد آنے والے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرتے رہنا۔ اور سیدنا عمر کا یہ مقام کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر اس سے خطاب ہوتے۔ تو دوسرا اعزاز یہ کہ تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنے کا اعزاز حضرت ابی بن کعب کے پاس ہے۔ پہلے وہ قاری جنہوں نے تراویح میں پورا قرآن کریم سنایا۔ اور تیسرا اعزاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ آپ مجھے سنائیں، آپ پہ تو اترا، اور میں اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا۔ اب حضرت ابی بن کعب مقام ناز میں آئے اور پوچھنے لگے او سمانی ربی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر بتائیں اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سماک ربک، ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے اس چیز کا حکم دیا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ اسے کس قدر عظیم بنا دیتا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں ہم کہاں کھڑے۔ سورہ فاتر میں اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ نے قرآن کریم کے لیے اس امت کا انتخاب کر دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس آسمانی کتاب کا، اور وہ بھی آخری آسمانی کتاب کا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، فرمایا اس کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں ہم نے خود چن لیا۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ مقام استفاء بالعموم اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء و رسل کے لیے لفظ استعمال کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے قرآن کے ساتھ تعلق کی بنا پہ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے از خود چن لیا۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو قول ذکر کیے ہیں کہ اس سے جس کو اللہ نے چن لیا ہے قرآن کے لیے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ پوری امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو ہے وہ اس کا مصداق ہے، اور دیگر اقوام عالم کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ قول ٹھیک ہے، اللہ نے یہودیت کو، یہود کو، نصارہ کو، کسی اور مذہب کو قرآن کی نعمت عطا نہیں کی، اللہ نے مسلمانوں کو، رسول اللہ کی امت کو قرآن کی نعمت عطا کی۔ اس اعتبار سے ہم اللہ کے منتخب قوم ہیں۔ دوسرا کہ اللہ کے یہ چنے ہوئے بندے وہ ہیں جن کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے،
وہ تعلق تعلیم و تعلق کا ہو، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا ہو، قرآن کریم کے احکام کو نافذ کرنے کا ہو، تو جن کا عملی طور پہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور یقینی بات ہے کہ ساری امت محمدیہ اگر امت قرآن ہے، لیکن حقیقی امت قرآن وہی ہے جنہیں رسول اللہ نے اصحاب القرآن یا حملۃ القرآن قرار دیا ہے، وہ وہی ہیں جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں یا سکھائیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ تو بیان فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب کے لیے تمہیں چن لیا، لیکن پھر امت کے تین جو ہے وہ طبقات اللہ نے اس کی آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ بس اسی کے حوالے سے کہ ان تین طبقات میں جو اللہ نے خود تقسیم کی قرآن میں، ہم دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق میں ہم کہاں تھے۔ تو پہلا فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے چن تو لیا انہیں قرآن کے لیے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ جو میانہ رو ہیں، جو اعتدال کی راہ پہ چل رہے ہیں، اور تیسرا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تین مراتب ہیں، ظالم، مقتصد اور سابق۔ ظالم ظلم کرنے والے، مقتصد میانہ رو اعتدال والے، اور سابق سبقت لے جانے والے۔ حضرات مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے، امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر مفسر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 43 کے قریب اقوال ذکر کیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اقوال کیے ان میں سے چند اقوال میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ظالم وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا نہیں، مقتصد وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھ تو لیتا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، اور سابق وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا۔ اس مفہوم یہ بیان کیا کہ ظالم قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہے، مقتصد قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا لیکن عمل نہیں کرتا، اور سابق سبقت لے جانے والا کون ہے جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس میں عمل بھی کرتا ہے۔ دوسرا مفہوم انہوں نے لکھا کہ ظالم وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، مقتصد میانہ رو وہ ہے جو پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور سابق وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی فہم اور قرآن کریم کے تدبر کی نعمت عطا کر دی ہے۔ تیسرا قول امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ ظالم وہ ہے جو قرآن کریم کے فیصلوں کو نہیں اپناتے، قرآن کریم کے فیصلوں کو نہیں اپناتے، پہ عمل نہیں کرتے، اور مقتصد وہ ہیں جو قرآن کریم کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور سابق وہ ہیں جو قرآن کریم کے ہر فیصلے کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقوال جو ہیں جو امام راضی نے بالخصوص قرآن کریم کے ارد گرد جنہیں ذکر کیا کہ ساروں کا تعلق قرآن کے تعلق کے نسبت سے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ ظالم وہ ہیں جو کچھ اللہ کے واجبات کو چھوڑ دیں، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں جو واجبات ہیں ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سے کچھ کا ارتکاب کر لیں، فرمایا یہ ظالم ہے۔ اور مقتصد میانہ رو کون ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فرائض اور واجبات کو بجا لاتے ہیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن مندوبات و مستحبات میں سے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ مکروہ چیزوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ اور سابق بالخیرات سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے فرائض کو بھی اپناتے ہیں، واجبات کو تو اپناتے ہی ہیں، اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کسی مستحب امر کو بھی نہیں چھوڑتے اور مکروہ کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ بسا اوقات وہ صرف شک یا اشتباہ کی بنا پہ
کہ کہیں یہ مشتبہ نہ ہو، وہ حلال چیزوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہیں غفلت کا اور اللہ سے دوری کا، قرآن سے دوری کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے حوالے سے کہاں کریں۔ قرآن کی نگاہ میں کہیں ہم ظالم تو نہیں؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم ظالم ہیں۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم ظالم ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے رمضان کا مہینہ ہے، ہم سارے گناہوں سے توبہ کی فکر کرتے ہیں، لیکن امت کا ایک اجتماعی گناہ جسے بدقسمتی سے ہم اب گناہ سمجھتے ہی نہیں، قرآن کریم کو نہ سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی اپنی تفسیر میں کہ یہ مقدمہ مدعی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، جن کی سفارش کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اور عدالت اس کی سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت میں، اور مقدمہ کس کے خلاف دائر ہوگا؟ جو قرآن کے حق ادا نہیں کر رہا۔ میں پہلا جو ہے اس مقدمے کی زد میں آنے والے پہلا طبقہ جو قرآن کریم پہ ایمان نہیں لائے، قرآن کریم پہ ایمان نہیں لائے، یا تو کافر منافق ہیں یا معاذ اللہ ہم جیسے کہ ایمان تو لائے لیکن ہمارا ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ قرآن کریم سے صحیح جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں، ایمان ہے تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے خود اپنی تلاوت کا ہم سے تقاضا کیا۔ ہم نے قرآن کریم پڑھا اور سنا، بس یہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو مبارک دے دی، بریانی کھا لی، وہ بات سنا، دعا کی اور اٹھے چلے گئے۔ قرآن کریم نے یہ ہمارا تعلق اللہ جوڑ رہے ہیں اب رمضان میں، اور پہلا تقاضا قرآن کا ہم سے کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو پڑھا کریں، اپنا یومیہ معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا انہیں تو یاد رکھنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو کتاب آپ پہ وحی کی تھی اسے تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ کے فرائض نبوت میں سے یتلو علیہم آیات، یہ میرا پیغمبر جو ہے وہ تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے گا۔ آخری پیغمبر حضرت ابراہیم کی دعا میں کہ یہ آخری جو پیغمبر آئے گا تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے گا۔ دوسرا بڑا تقاضا جو قرآن ہم سے کرتا ہے وہ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں دنیا جہاں کی زبانیں سیکھنے کی فکر ہے لیکن اللہ کا قرآن ہمیں صحیح پڑھنا نہ آتا، کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے ہمارے دانت گھس گئے، لیکن اللہ کا قرآن جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہمیں اس کی ایک صورت سے پڑھنا نہ آتی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھو، اور یہ اچھے طریقے سے پڑھنا کتنا کام آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا قاری قرآن کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گا، ابھی باقی لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور قرآن جا کے اپنے پڑھنے والے کا محل تلاش کرے گا، تو اسے قرآن کے قاری کے لیے کوئی مخصوص محل جنت میں دکھائی نہیں دے گا، تو اللہ کے حضور کہے گا اللہ یہ میرا قرآن کا میرے پڑھنے والا، اس کے لیے کون سی جگہ، کون سا بنگلہ، کون سی کوٹھی؟ تو حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قرآن اپنے پڑھنے والے قاری کو کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات کو چڑھتا جا، اور دیکھ جلدی جلدی نہ پڑھنا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تک جنت اللہ تیری ملکیت میں عطا کر دے۔ قرآن کا دوسرا تقاضا، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں ہم۔ تیسرا قرآن کریم کا تقاضا
کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد ہو. ہمیں اللہ ہماری کمزوریاں دور فرمائیں. لمحہ باتیں ہیں، گانے تو ہمیں یاد ہو جائیں گے، شعر یاد ہو جائیں گے، لیکن ہمیں معاذ اللہ بدقسمتی ہماری یہ کہ اتنی صورتیں بھی نہیں یاد کہ ہم اپنی نماز مکروہ سے نکال سکیں، ہم اپنی نماز کراہت سے بچا سکیں. ایک ہی صورت یا چند صورتیں ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے رہنا، نماز ہو جائے گی. لیکن حضرات نماز سے مکروہ نماز، ہم کم از کم اتنی صورتیں تو سیکھ لیں کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ کراہت سے خالی ہو جائیں. قرآن کریم کا اس لیے تیسرا تقاضا کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں، پورا یاد کریں. اللہ کی بہت بڑی سعادت اور نعمت، کچھ نہ کچھ تو یاد کریں اور اپنے آپ کو ویران گھر نہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخائف، وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے یہ ویران گھر ہے. تو قرآن کریم کے حوالے سے تیسرا تقاضا جو خود قرآن کی زبانی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. تو قرآن کریم اصل سینے میں محفوظ کرنے کی چیز، یاد کرنے کی چیز ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق تھا ظالم مختصر اور ثابت، قرآن کریم کا چوتھا تقاضا کہ قرآن خود جو ہے وہ ہم سے کر رہا ہے، وہ قرآن کریم میں غور و فکر ہے، تدبر ہے. امام راضی نے کہا قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. اگر ہم قرآن سمجھ لیں، اگر ہم آج کی منزل ہی جو قاری صاحب نے پڑھی ہے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائیں دونوں حضرات کے، اگر ہم آج کی منزل ہی اگر سمجھ کے پڑھ لیں ہماری زندگی بدل جائے. امام صاحب نے سورۃ الجدال پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اسی کا مفہوم سمجھ لیں کہ ذرہ برابر برائی قیامت والے دن اپنے سامنے انسان پائے گا، اور ذرہ برابر اچھائی اگر کر کے آیا ہے وہ بھی قیامت والے دن اپنے سامنے پائے گا. اور جنہیں اس چیز کا احساس ہو جائے پھر ان کا قرآن پڑھنا اور قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں امام نے نماز پڑھاتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی. مسجد کے خادم کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، امام ابو حنیفہ اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، تو میں قریب آیا تو ان پہ ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی، دقت آ رہی تھی، اور دعا مانگ رہے اللہ کے حضور اور یہ کلمات کہہ رہے ہیں وہ عظیم اللہ جو ذرہ پر اچھائی کا بھی بدلہ دے گا، ذرہ پر برائی کا بھی بدلہ دے گا. اللہم اغفر لعبدک النعمان، اللہم اغفر لعبدک النعمان، اللہم اغفر لعبدک النعمان. اللہ اپنے بندے نعمان کو معاف کر دے، اللہ اپنے بندے نعمان کو بخش دے. بار بار یہی کلمات. تو میں نے اس کیفیت میں دخل نہیں دینا چاہا، تو میں نے کہا کیونکہ میں نے چراغ بند کر کے جانا تھا مسجد بند کر کے، تو میں نے کہا خود ہی جب اٹھیں گے تو چراغ بجھا کر چلے جائیں گے مسجد بند کر کے. کہتا میں تو چلا گیا صبح نماز فجر کے لیے آیا تو دیکھا امام ابو حنیفہ اسی کیفیت میں بیٹھے اور وہی جملے زبان پہ کہ اللہ تو ذرہ پر اچھائی اور برائی کا بدلہ دینے پہ قادر ہے، اپنے بندے نعمان کو بخش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر کہتے کہ رسول اللہ نے ایک آیت کریمہ میں نے دیکھا پوری رات رسول اللہ صرف ایک ہی آیت پڑھتے رہے قیام اللیل میں، اور وہ بھی میری اور آپ کی فکر جنہوں نے رسول اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا. ان کو عظیم فإنهم عباد وَإِسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اگر انہیں سزا دے گا نا ہے تو تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے گا تو تیری کمزوری کی بنا پہ نہیں، یہ تیرے غالب ہونے کی اور تیرے حکمت والے ہونے کی مظہر ہوگا. پوری رات رسول اللہ کی آیت کریمہ کو پڑھتے رہے. اور صحابی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب قرآن کریم پڑھتے، جب تدبر آتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابال اور جوش پہ آتی ہے تو اس کے جوش مارنے کی آواز آتی ہے. عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے پیچھے اگر پچھلی صفوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں رونے کی آواز پچھلی صفوں پہ بھی آتی ہے. ہم یہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں.
کل کی منزل غالباً آپ نے سورہ فجر پڑھی ہے، اس میں پڑھی ہوگی ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تاک لگائے بیٹھے۔ ہمیں پتا ہوگا اس اشارے پہ کیمرے لگے ہوئے محتاط ہو جاتے ہیں، اللہ کے کیمروں کا ہمیں یقین ہی نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تاک لگائے بیٹھے، ایک ایک حرکت تیری نوٹ کر رہا۔ اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے تو ہمارے گھروں میں معاملات جو چل رہے وہ ہوں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہوں، جس پڑوسی کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل امین اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اسے وارث بنا دیں۔ ترکے میں جس طرح رشتے دار وارث ہوں گے، پڑوسی کا بھی حق ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرات صحابہ نے پریشان ہو کے کہا اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے وہ مومن نہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ان ربک لبالمرصاد، ہمارا رب ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا، اگر ہم نے قرآن کریم کی یہی آیات مبارکہ اگر ہم نے اسے سمجھا ہوتا تو ہماری زندگی اس جگہ پہ نہ ہوتی جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے کہ کوئی پہلا رمضان تو نہیں ہے جس میں ہم نے قرآن سنا، اللہ کی توفیق سے کئی سنیں اور اللہ آئندہ بھی یہ نعمت اور سعادت ہمارے نصیب میں رکھے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ پھر ہمیں رمضان نصیب فرمائیں۔ لیکن یہ آج کرتے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ان تینوں میں دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کہاں ہے اور ظالم سے نکل کے ہم مقتصد یا سابق میں آئیں۔ ہمارے ایک ایک عمل پہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان ربک لبالمرصاد، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو میں رب تو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کو مشہور واقعہ، جب بچی کی آواز سنی ویک کرتے ہوئے، ماں کی آواز سنی بچی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے، تو اس نے کہا اماں امیر المومنین عمر نے روکا ہوا ہے، تو ماں کہنے لگی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا، ایمان والی بچی تھی نا، کیا تھا اس میں، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے پہ نشان لگا کے رات کا وقت تھا، صبح بیٹے کا رشتہ لینے پہنچ گئے، اسے اپنی بہو بنایا حضرت عمر نے، اور پھر جب بھی عدالت میں فیصلے کے لیے بیٹھتے اپنی بیٹی کو بلاتے اور کہتے بیٹا وہی جملہ کہہ دینا ان لم یکن عمر یرا فرب عمر یرا، کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تاکہ عدالت میں فیصلہ کرتے ہوئے میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ تدبر ہو تو پھر ہمیں قرآن کے اس فیصلے کا ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں طاقتور ہوں، ہم لوگوں کے حقوق اس بنیاد پہ بھی پامال کرتے ہیں، خدا اس لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان نفس کا رب کی کل شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان علیم، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ ہم کہتے تنہا ہے، یہاں کون ہے، میں تنہائی میں جو مرضی گناہ کر لوں، ہمیں قرآن کی آیت اگر پتہ ہو وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو ہم اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمارا یہ عمل کس کے سامنے آئے گا، اسے کون تعلیم کر رہا ہے، تو اللہ نے وہی الصحف النشرہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ حضرت علماء نے لکھا کہ انسان کے ہر عمل پہ 4 گواہ تیار ہوتے ہیں، ہر عمل پہ 4 گواہ۔ پہلا گواہ جو ہے وہ فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، قرآن نے جس کا ذکر کیا، 4 گواہوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کِرَامًا کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ دوسرا گواہ وہ نامہ اعمال جو قیامت والے دن انسان کا پیش ہوگا، جس کے بارے میں انسان کہے گا کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑ ہی دیا، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تیسرا جو ہے وہ زمین، وہ جگہ جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے معاذ اللہ، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها،
یہ زمین اپنے سارے واقعات ایک ایک ہمارا کچا کچا کھول کے ہمارے سامنے رکھے، لیکن یہ غافل انسان وہاں بھی تیز بننے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی سمجھے گا کہ میں اپنی چالاکیوں کی بنا پہ بچ جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال آئے گا، فرشتے اس کے اعمال پہ گواہی دیں گے، تو کہے گا تیرے فرشتے ان کا بنایا ہوا نامہ اعمال مجھے کیا پتا کیا مجھے لکھتے رہے، میں تو نہیں مانتا ہی نہیں، تیرے فرشتے تھے نا، ان کا لکھا ہوا ہے، میں نہیں مانتا۔ پھر اللہ، ہم پورے یاسین پڑھتے ہیں روزانہ اللہ کی توفیق سے، کبھی آیت کریمہ پہ ہم نے غور کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جب انسان یہ کہے گا نا تیرے فرشتے تیرا نامہ اعمال تیار کرتا، تو اللہ کہیں گے ہم منہ پہ مہر لگا دیں، وتکلمنا ایدیہم، اب ہاتھ بولے گا، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے کیا کیا عمل کرتے رہتے۔ ابھی اپنے ہی اعضاء سے کہے گا، چوتھا گواہ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے اس کے خلاف، اور انسان کہے گا لم شہدتم علینا، وہ تمہارے مزے کے لیے تو میں سب کچھ کرتا تھا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ تو یہ انسان کے اعضاء کیا کہیں گے، انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز میں قوت گویائی رکھی، جو وہاں بھی تو گوشت لوٹ رہا ہے نا، وہ اسے بلوا رہا، وہ ہاتھ کو بھی بلوانے پہ قادر ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا یہ تدبر، اگر ہم قرآن کو یہ سوچ کے پڑھیں تو پھر ہم ظالم کے کیٹیگری سے، ظالم کے طبقے سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدمہ اللہ کے حضور اسی طرح کے قرآن کا، کہ قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کریم کو آگے پھیلانے کی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم فیصلہ کر کے اٹھے کہ جس پیغمبر کی شفاعت کی ہم امید لے کے جائیں گے، وہی اگر ہمارے خلاف مدعی بن کے آ جائیں، وہی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں، تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو بھی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت کبریٰ کا جس میں بیان ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں بتا دوں یہ کام کون کر سکتا، اذهبوا الی محمد، جاؤ اللہ کے دربار میں، آج کوئی سفارش کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پیغمبر بھی کیا کریں گے، اور میں اٹھوں گا، اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو ابھی اللہ نے مجھے تعلیم نہیں فرمائی، اور میں اتنا روؤں گا کہ میرے رونے سے میرے سجدے کی جگہ جو ہے وہ تر ہو جائے گی۔ جب تدبر ہوتا ہے نا پھر انسان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلتے، دقت آئی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ اشراق تک مسجد پہ بیٹھے، لوگوں کے مسائل سنتے، اور خواتین اشراق کے بعد گھر آتی۔ آپ کی اہلیہ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، حضرت عمر کی بیوی سیدہ ام کلثوم حضرت علی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے وطن سے، اور بیوی کس کی حضرت عمر کی۔ ایک خاتون آئی اپنا کو مسئلہ لے کے، انتظار میں کہ امیر المومنین عمر آئے، تو سیدہ ام کلثوم نے چٹائی دی بیٹھنے کے لیے۔ آپ چٹائی پہ بیٹھی تو اچانک گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، چٹائی گیلی تھی، ترک تھی کہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا، میرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو سیدہ ام کلثوم رو کے کہنے لگی میں فکر نہ کر، انہا طبوع الشیخ بالسحر، یہ کوئی کسی بچے کا پیشاب نہیں، یہ تو عمر کے تہجد میں رونے کی وجہ سے کیا ہوا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے اتنا روؤں گا کہ میرے جائز سجدہ جو ہے وہ میرے آنکھوں سے تر ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، پیارے سر اٹھائیے، سر توڑتا مانگنا آپ کا کام، دینا خود رحمان کا کام، اشفع تشفع سفارش کرنا آپ کا کام، سفارش قبول کرنا میرا کام۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک دفعہ جنت سے نافرمانوں کو نکالوں گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، انتظار کرتے ہوئے، اور میں چوتھی دفعہ جب میں آؤں گا تو پھر میں اللہ کے حضور کہوں گا، حدیث کے لفظ ہے کہ ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، اللہ
اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں قرآن نے روک دیا. ہم فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کہیں معاذ اللہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں جنہیں قیامت والے دن جو ہے وہ قرآن روک لے. رسول اللہ کی شفاعت کے باوجود رسول اللہ کے حضور کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ اب جہنم میں وہی رہ گئے جسے قرآن نے روک دیا. تو اگر اس قرآن کا ہم نے حق ادا نہ کیا تو پھر یہ قرآن صرف سننے سنانے کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم سارا سال غفلت میں رہتے ہیں. اللہ رمضان میں پھر جو ہے وہ ہمیں کھڑا کر دیتے مسجد میں، سنو پورا قرآن میرا، پڑھو میرا سارا قرآن. پڑھائی بھی زیادہ، سننا بھی زیادہ. یہ صرف اس لیے نہیں کہ کہنے سننے سے بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہم اسے سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اور اگر یہ حق ہم نے ادا کر دیا، یہ قرآن کے آنے کا مقصود ہے. قرآن نے اپنے آنے کا جو ایجنڈا خود بتلایا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، بے اعتبار انتظار پوری انسانیت کے لیے ہدایت. لیکن نفع کے اعتبار سے بے اعتبار نفع یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں تقویٰ کی جمع روشن ہو چکی. اور تقویٰ کی ہدی للمتقین کے بعد اگلی آیات کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، اللہ کے لیے ان میں سے جو ہے خرچ کرنا، آخرت کا یقین، سارے اعمال اللہ نے ذکر کیے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی کامیاب لوگ. تو کامیابی کے لیے اس قرآن کو جو ہے وہ سینے سے لگانا ہوگا اور صرف سننے کی حد تک نہیں، اسے سمجھنے کے لیے. سب سے بڑا ہمارا جرم اس وقت امت کا ایک اجتماعی گناہ جس میں چھوٹے بڑے یہاں تک کہ دیندار لوگ بھی جو ہے وہ اس جرم میں مبتلا ہے، اس گناہ میں کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف پڑھنے کے لیے رکھ دیا، برکت حاصل کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے. یقیناً یہ سارے قرآن کے مقاصد ہیں، لیکن قرآن نے اپنا سب سے بڑا مقصد کیا بتایا؟ اتباع فرمائی ہے. یہ تمہارے لیے زندگی کے تمام معاملات میں رہنما ہے، مشعل راہ ہے، تمہارے لیے ہادی ہے، ضابطہ ہے، دستور حیات ہے. یہ تمہارے لیے قانون ہے، اللہ کا آخری آسمانی قانون جو ہے، جو اللہ نے اس امت کو دیا اور جس کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا. اللہ نے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو اللہ اپنے انبیاء اور رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم قرآن کی نگاہ میں کہاں کھڑے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے جو میانہ رو ہیں، اپنی سی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکی کے معاملے میں اللہ کی توفیق سے سب لے جانے والے. لیکن یہ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق جو ہے کام پھر بھی آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں طبقات میری امت کے طبقات ہیں، یہ تینوں طبقات میری امت کے طبقات ہیں. فرمایا کہ سابقنا سابقنا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ حضرت عمر سے بھی فرمایا جو سبقت لے جانے والے وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں، اور جو مقتصد ہیں اللہ رب العزت ان کی جو ہے وہ نجات پا لیں، اللہ انہیں بھی نجات دے دے گا. اور جو ظالم ہیں انہیں اگر اپنے ظلم پہ گناہ پہ ندامت ہوگی تو اللہ بالآخر ان کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے. تو آج اپنے جرم کے حوالے سے کم از کم ہم اللہ کے حضور معافی کی درخواست تو کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اپنے اس جرم سے ہم طائب ہوتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ رات ہے ہی اللہ نے بخشنے کے لیے. اللہ نے یہ رات دی ہی اس لیے 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 83 سال 4 مہینے، میرے خیال میں شاید یہ ہمارے اس مجمع میں کوئی اتنی عمر کا آدمی بیٹھا ہو. گویا ہماری ساری عمروں سے زیادہ ایک رات اللہ نے قیمتی بنا دی. اور اللہ رب العزت نے یہ رات بھی، اتنی عظمت والی رات بھی یہ قرآن کے صدقے ہمیں دی. تو جس قرآن کے صدقے ہمیں یہ رات ملی ہے، اگر اس قرآن ہی کو ہم نہ سمجھیں، اسے ہی نہ پڑھنا چاہیں، اسے ہی نہ سمجھنا چاہیں،
تو پھر ہماری بدقسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت دعا، سب سے بڑی عبادت دعا۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ نے پوچھا رسول اللہ مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے یہ لکھا قرآن پڑھ لینا، یہ لکھا نفل شروع کر دینا، اور یہ کیا تھا؟ انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اپنے رب کو منا لینا، اللہ تو بخشنے والا ہے، تجھے بخشنا پسند ہے، تو مجھے معاف کر۔ امام ابن قیم نے اس کی وجہ بتلائی، فرمایا اگر اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو نافرمان ہونے فرما بردار بنائے، فرمایا اگر اولاد نافرمان ہو باپ گھر سے نکال دیتا، خرچہ بند، جیب خرچ بھی نہیں مل رہا، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، تو اب جو ہے بیٹے کو اگر ندامت اور شرمندگی ہو تو وہ یہ نہیں کہتا منہ دکھانے کی اجازت دے دیں، یہ نہیں کہتا میرا جیب خرچ جو ہے وہ بحال کر دیں، وہ یہ نہیں کہتا ابو مجھے معاف کر دیں، ابو مجھے معاف کر دیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت جب ناراض ہے تو اللہ نے رزق کے دروازے بھی بند کیے، اللہ نے جو ہے وہ ہر قسم کی ہماری زندگی میں معیشت جو ہے وہ تنگ ہوئی پڑی، گزران ہماری تنگ ہے، تو اعراض عن القرآن، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت گزران تنگ کر دوں گا۔ یہ دنیا کی سزا، ہم گھروں میں ہمیں سکون نہیں، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہوئی پڑی، ہمیں آخرت کی سزا یہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے، کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، یہ میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میری آیتیں تجھے سنائی جاتی تھی، تو نے انہیں سمجھا نہیں، انہیں بھلا دیا، انہیں نظر انداز کیا، آج میری رحمت تیری طرف متوجہ نہیں ہوگی تو اپنے ظلم عظیم سے معافی مانگے، اللہ کو منا لے، اور وہ کریم اللہ جو ہے وہ تو معاف کرنے کے لیے، وہ تو بندے کی ذرا سی درخواست کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ ندامت سے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر۔ ایک حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑی حیا والا، شرم والا ہے، کریم ہے، تم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، ہمیں تو اللہ کی شرم نہیں آتی، وہ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی شرم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں، بس اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اس نے نہ دینا ہوتا تو اپنے گھر نہ ہوتا، میرے اور آپ کے گھر کو مہمان آ جائے نا تو ہم اسے خالی نہیں جانے دیتے، چائے پی لو، پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ جب اللہ کے گھر آئے نا، حدیث کے لفظ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ ہے مومن تو وہ یہ شام مسجد میں آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتے ہیں، تو اللہ کے مہمان بن کے دکھائیں اور اسے اپنے اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہوئے، اور سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں کہ اب رمضان میں لیلۃ القدر ہے چلو توبہ کا، تو پھر بعد میں داؤ لگے گا تو پھر اپنی اسی زندگی پہ چلے جائیں گے، پھر وہی تجارت میں 2 نمبری کریں گے، پھر وہی ملازمت میں ڈنڈیاں ماریں گے، پھر وہی رشوت اور خیانت۔ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ، ساری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سچے دل کے ساتھ اور پکی توبہ کرتے ہوئے کہ اس نیت سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ سچی توبہ کیا ہے کہ انسان گناہ سے اس طرح جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے کہ میں گناہ کے نزدیک دوبارہ نہیں جاؤں گا، جس طرح دودھ تن سے نکل کے واپس دوبارہ نہیں جا سکتا۔ ہاں بشری تقاضوں کی بنا پہ دوبارہ ہو جائے تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے سچی توبہ سے، لیکن دل میں ارادہ نہ ہو کہ میں پھر بھی چلو آپ کو معافی مانگو نا، لیلۃ القدر آپ تو ایک دفعہ اپنا کھاتا کلیئر کرو، تو اللہ کے ساتھ یہ 2 نمبری نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت اور اپنی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المحبوبين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتفرج عنا همومنا وتنفس عنا كرباتنا وتقضي عنا ديوننا وتقضي لنا حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك رزقا واسعا طيبا يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا غني يا مغني يا فتاح. اللهم لا تخزنا فانك بنا عالم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے مالک الملک، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے ایسا قائد کے دوست احباب کے بہن بھائیوں کے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے حضور ابا آدم کی دعا پیش کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، اولاد آدم کی توبہ بھی قبول کروا لے. اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، آدم کی اولاد کی توبہ بھی قبول کروا لے. اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے کریم اللہ، اولاد آدم کی توبہ بھی قبول کروا لے. یا اللہ تیرے پیغمبر یونس علیہ السلام کی دعا، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ تم مچھلی والے کی دعا سے کیوں غافل ہو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں. یا اللہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے قوم پہ خود بلائی ماری. نعمتیں تیری خود غیروں کے داتے رہے. اللہ نعمتیں تیری شکریہ غیروں کے ادا کرتے رہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا. یا اللہ تو نے کہا فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس کو جو ہے وہ غم سے نجات دے دی. یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کی سننے والے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں کی سزا قبول فرما لے. یا اللہ تو نے وعدہ کیا قرآن میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیں گے. یا اللہ ہمیں ہمارے تمام غموں سے یا اللہ نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما دے. یا اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما دے. اللہ ہماری بات ہو چکی. اللہ تیرے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا 950 سال دعوت اور تبلیغ کی زندگی، قوم پھر بھی نہیں مان رہی، تو تیرے پیغمبر نے اپنی بے بسی کا اظہار تیرے حضور کیا. اب تیرے پیغمبر تو کے مکلمات تیرے حضور پیش کرتے ہیں. رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اللہ ہم پہ بس ہو چکے، تو ہی ہماری مدد فرما. یا اللہ ہم پہ بس ہو چکے، تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ تو امت کے لیے فتح نصرت کے فیصلے فرما. یا اللہ تو فلسطینی مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. یا اللہ تو امت جو جس خاموشی کے جرم میں یا اللہ امت کو غیرت اور حمیت نصیب فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہماری بے بسی سے رحم فرما دے. یا اللہ تو ہماری بے بسی سے رحم فرما دے. اللہ تیرا پیغمبر موسیٰ پردیس سے پہنچا فرعون کے ڈر سے کہ کہیں میری جان نہ لے لے. مدین پہنچے اور وہاں
تیرے حضور درخواست پیش کی، اللہ کیا میری تو جان سے جان کوئی نہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو خیر بھی اتارے ہم اس کے محتاج ہیں، یا اللہ تو جو خیر بھی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تو نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی دیا، یا اللہ بیوی بھی دی، اور یا اللہ انہیں ظالم قوم کے شر سے محفوظ بھی فرما دیا۔ اللہ ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا تیرے حضور پیش کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ ہمیں بھی اپنی ہر قسم کے خیر عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مانگا، یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کو یہی وظیفہ تعلیم فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ تو ہمارے سارے معاملات میں ہمارے لیے کافی بن جا، یا اللہ تو کافی ہو جا، یا اللہ تو ہمارا نگران بن جا، تو ہمارے معاملات کا وکیل اور ذمہ دار بن جا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اپنے ان برگزیدہ یا اللہ مقرب بندوں کی دعاؤں کو جس طرح تو نے قبول کیا، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہی چیز مانگ رہے ہیں جو تجھے دینا پسند ہے۔ یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان پڑا کہ اگر تم گناہ کر کے اللہ کی حضور توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ نا تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسی مخلوق کو لے آئے، ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کرے اور پھر تیرے حضور کے اللہ بخش دے۔ اللہ تجھے ایسی مخلوق لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم گناہوں میں جتنے ہوئے تیرے گھر آئے بیٹھے سب دفعہ گناہوں میں، اور یا اللہ تیرے حضور اس یقین کے ساتھ کہ تجھے دینے کے لیے بلایا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو اپنی صفت غفاری کا اظہار فرما دے، اللہ تو اپنی صفت غفاری کا اظہار کر دے، اللہ تو اپنی صفت غفاری کا اظہار کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے نا؟ اللہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ آپ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک مسافر جنگل میں اونٹی گم ہو گئی اور موت کے انتظار میں وہی لیٹا ہوا، کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، مفتی سرحدے کھڑا پا کے کہنا یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن بڑے جذبات میں منہ سے کلمات کے نکل رہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ گناہگار کی توبہ سے خوشی ہوتی۔ یا اللہ یہ تیرے گناہگار بندے تیرے گھر آ کے تیرے حضور سب کی توبہ کرنا چاہتے، اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما دے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، نفس کے بہکاوے میں آ جاتے، یا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنی طرف لے آ، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، اور یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی پڑھا کہ اللہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑی حیا والا، شرم والا، کرم والا، اسے حیا آتی ہے کہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اسے واپس بھیج دے، خالی بھیج دے۔ اے حیا والے اللہ، اے شرم والے اللہ، تیرے بے حیا اور بے شرم بندے آئے بیٹے انہیں معاف کر دے، اللہ تیرے بے حیا اور بے شرم بندے آئے بیٹے انہیں معاف کر دے۔ اللہ انہوں نے تیری شرم بھی نہیں کی، تیرے پیغمبر کی شرم نہیں کی، تیرے قرآن کی شرم نہیں کی، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی شرم نہیں کی۔ یا اللہ اپنے ان بے شرم بندوں کو معاف کر دے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمارے پردے رکھ دے، یا اللہ تو ہمارے پردے رکھ دے۔ یا اللہ تو ناراض ہوا تو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، یا اللہ ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کے تیرے دروازے پہ آ گئے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عطا فرما، کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہم نے شکایت پڑی تھی، ایک بھکاری آیا کسی دروازے سے بھیک مانگی، بھیک تھوڑی تھی، حویلی کا دروازہ بڑا تھا،
تھوڑا کلہاڑا لا کے اسی دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. مالک نکلا اور کہنے لگا بے شرم یہی سے بھیک ملی تھی, یہی سے خیرات ملی تھی, کسی دروازے کو توڑ رہا. تو اس مرد کلندر نے ایک سبق ہمیں دیا کہ یا دروازہ خیرات کے مطابق کر یا خیرات دروازے کے مطابق کر. اللہ تیرا دروازہ تو سب دروازوں سے بڑا دروازہ, اللہ تیرے دروازے جیسا دروازہ کوئی نہیں, تیرا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, تجھے نیند نہیں آتی, تو سوتا نہیں کہ کب میرا بندہ میرے حضور آ کے مجھے منانے کے لیے کہہ دے اللہ اللہ اے کریم اللہ اے کریم اللہ اے کریم اللہ اپنے بندوں کو ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جب ہم جیسا گناہگار آتا ہے نا تیرے دروازے پر کہتا ہے ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی, وہ دوبارہ کہتے ہیں اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں, سچی توبہ کرتا ہوں. آدمی مجرم ہوتا ہے, آپ کی رحمت ابھی متوجہ نہیں ہوتی کہ تو بار بار بدعہدی کرتا ہے میرے ساتھ. تو اللہ وہ تیسری مرتبہ تیرے حضور کے کلمات کہتا ہے اللہم انا لک عباد سواک کثیرون ولا رب لی سواک. اللہ تجھے پکارنے والوں کی چھوڑ کوئی نہیں, لیکن ہماری تو تیرے سوا سننے والا اور کوئی نہیں نا. یا اللہ ہماری تیرے سوا سننے والا اور کوئی نہیں. تو اللہ آپ کے پیغمبر نے فرمایا آپ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کی میرے سوا سننے والا اور کوئی نہیں, تو تم گواہ ہو میں نے اسے صرف بخشا ہی نہیں, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اے کریم اللہ اے کریم اللہ, تیرے گھر بیٹھ کے تجھے گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں, اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں, اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. ہر طرح سے ذلیل و خوار ہو گیا ہے. یا اللہ اپنے بندوں کو خالی نہ لوٹا, یا اللہ اپنے بندوں کو خالی نہ لوٹا. یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ ہمارے پردے رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم اللہ ہم تو والدین کے سامنے دوستوں کے سامنے شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تو راضی نہ ہوا نا تو قیامت والے دن تیرے پیغمبر کا سامنا کیسے کریں گے. اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ فرما. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کیا اللہ ہمارا دستور یہ ہم دوستوں کو خوش کرتے ہیں دشمنوں کو جلاتے ہیں. اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا نا تو ہمارا اور تیرا دشمن تیرے پیغمبر کا دشمن شیطان خوش ہوگا, اور اگر اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا نا تو روزے میں تیرے پیغمبر کا دل خوش ہوگا. اللہ وہ پیغمبر جو ہر موقع پہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کہا کرتے تھے, ہمارے لیے مانگا کرتے تھے. اللہ اپنے پیغمبر کے یا اللہ پیغمبر کی خوشی کے لیے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تو پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم پیغمبر کے جو آیت کریمہ پیغمبر ساری رات پڑھتے رہے امت کے لیے ان تو عذبہم فإنہم عبادک, اللہ بخشے گا ہے تو تیرے بندے نا. یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے بندوں کو سزا نہ دینا. یا اللہ اپنے بندوں کو سزا نہ دینا. یا اللہ اس مجمع میں یا اللہ سفید بالوں والے بیٹھے جن کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا آپ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کو بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. یا اللہ اس مجمع میں یا اللہ تیرے گھر کے مہمان جو تکبیر بیٹھے یا اللہ جن کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا ان کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے. یا اللہ اس مجمع میں نوجوان ہیں جن کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش کا خصوصی سایہ ان نوجوانوں کو عطا فرما دے جن کی جوانی اللہ کے خوف میں گزرے. یا اللہ یہ سب کچھ چھوڑ کے یہ نوجوان تیرے گھر میں اس لیے آئے بیٹھے ہوئے. یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ پھر اس بننے میں وہ معصوم بچے بھی ہیں نابالغ بچے جنہوں نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تو ہم سے راضی نہ ہوا نہ تو یہ معصوم رل جائیں گے. یا اللہ اس معصوموں کا صدقہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ گناہ ہم نے کیے، ہمارے بیوی بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، تیرے پیغمبر نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی دیتے ہیں، تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تو ہمارے ان کمزوروں کی وجہ سے، ہماری کمزور بچیوں کی وجہ سے، ہمارے کمزور بچوں کی وجہ سے، یا اللہ گھروں کی کمزور خواتین کی وجہ سے، یا اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف کر دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری رضا چاہیے۔ اللہ عید آ رہی ہے، یا اللہ ہر بڑا اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، یا اللہ چھوٹوں کو عیدی دے گا، یا اللہ تو سب بڑوں سے بڑا، یا اللہ تو سب بڑوں سے بڑا، یا اللہ تو کہتے سہا اللیل والنہار، میں تو دن رات کا سخی ہوں، میں جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا میں دونوں ہاتھوں سے خزانے لوٹا رہا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اے اتنے عظیم خزانوں کے مالک اللہ ہمیں عیدی میں اپنی بخشش عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں عیدی میں اپنی بخشش عطا فرما دے، یا اللہ اس لیلۃ القدر میں، یا اللہ اس سات رات میں جب اپنی شان کے مطابق آپ فیصلے فرما رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے بھی یا اللہ سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، برکت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تیرے حضور پیش کرتے کہ اللہ اگر تیرے ازلی و ابدی علم میں یا اللہ ہم دیکھ بخت ہے تو یا اللہ ہماری دیکھ بختی کو سلامت رکھنا، یا اللہ برقرار رکھنا، اور یا اللہ اگر تیرے ازلی و ابدی علم میں یا اللہ ابھی تک ہمارا شمار بدبختوں میں تو یا اللہ اس قدرت والی اس فیصلے والی رات میں یا اللہ ہماری شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہماری بدبختی کو خوش بختی اور نیک بختی میں تبدیل فرما دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی بخشش پہ اور یا اللہ جہنم سے آزادی پہ ختم فرمانا، یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کی ہر رات آپ لا تعداد بسوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ جنت الفردوس ہمارے لیے واجب فرما دیجیے، یا اللہ جنت اور جنت والے اعمال نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جہنم اور جہنم والے اعمال سے محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کے، عائشہ خالد کے، دوست احباب کے، ہمارے والدین کے یا اللہ تو سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ تو سب کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجات روزانہ بیٹھ سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا رمضان اور قرآن بندہ مومن کے حق میں سفارش کرتے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے رمضان کو اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دینا، یا اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دینا، اور یا اللہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما دینا، یا اللہ جو زندگی غفلت میں گزری اسے معاف فرما دے، یا اللہ جو زندگی غفلت میں گزری اسے معاف فرما دے، یا اللہ باقی ماندہ زندگی اپنی اطاعت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لے آئیے، یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیجیے، اسی پہ استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ جو زندگی غفلت میں گزری اسے معاف فرما دے، باقی ماندہ زندگی نیکی اور خیر کی اطاعت والی نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے مقلب القلوب اللہ، اے مصرف القلوب اللہ، اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا دل تیرے اختیار میں، یا اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پہ نیکی پہ استقامت عطا فرما دے، ثابت قدمی عطا فرما دے، اور یا اللہ اسی نیکی پہ زندہ رکھنا،
یا اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ عطا فرمانا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب آخری وقت آئے یا اللہ زبان پہ قرآن جاری فرما دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جاری فرما دینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ مرتے وقت ہمارے اوپر اپنے نفس والا معاملہ فرمانا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے موت کی سختیاں آسان فرما دینا، یا اللہ موت کی سختیاں آسان فرما دینا، یا اللہ مرتے وقت شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما دینا، یا اللہ نفس کے ورگلانے سے محفوظ فرما دینا۔ اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، سخی دے کے واپس نہیں لیا کرتے اللہ، تو نے یہ اسلام جیسی ایمان جیسی نعمت بھی مانگے عطا فرمائی، اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت یا اللہ تو واپس نہ لینا، یا اللہ مرتے دم تک اس نعمت کو سلامت رکھنا اور قیامت والے دن اسی ایمان کی نعمت کے ساتھ اپنے حضور یا اللہ پیش ہونے کی سعادت نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا محل بنانا، یا اللہ موت اس عالم میں آئے تیرا کوئی فرض ہمارے ذمہ نہ ہو، تیرے بندوں کا کوئی قرض ہمارے ذمہ نہ ہو، اللہ اپنے بندوں سے بندوں کے قرضوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس کو لانا، اللہ مقبولوں کے قرضے کی ادائیگی کی غالبانہ سبیل پیدا فرما دے، یا اللہ مقبول کا جنازہ تیرے پیغمبر نے نہیں پڑھا، یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے، لیکن شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہوتا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی غائبانہ سبیل پیدا فرما دے، یا اللہ مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی غائبانہ سبیل پیدا فرما دے، یا اللہ موت اس عالم میں آئے تیرا کوئی فرض ہمارے ذمہ نہ ہو، تیرا کوئی فرض ہمارے ذمہ نہ ہو، تیرے بندوں کا کوئی قرض ہمارے ذمہ نہ ہو، اور اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنی رضا کا پیغام دے دینا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہمیں آخری وقت یا اللہ اپنی رضا کا پیغام دے دینا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ حدیث کے مطابق ہمیں جنت میں ہمارا اس وقت ٹھکانہ دکھا دینا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مرحومین کی اور ہماری کامل کوشش فرمانا، یا اللہ ہماری اور امت مسلمہ کے سارے مرحومین کی بالخصوص ہمارے والدین عزیزہ قاری دوست احباب کی قبروں کو یا اللہ جنت کا محل بنانا، یا اللہ جہنم کا گڑھا نہ بنانا، یا اللہ حساب قبر میں ثابت قدم فرمانا، یا اللہ حساب قبر میں ثابت قدم فرمانا، یا اللہ حساب قبر میں ثابت قدم فرمانا، یا اللہ قرآن کو سورہ ملک کو ہماری یا اللہ حساب قبر سے بچاؤ کے لیے یا اللہ تو بھیج دینا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، یا اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ قیامت کے ان لمحات میں جب سورج سوا دے دے میں ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے مقدر پسینے میں شرابور ہوگا، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا، رمضان قرآن کی شفاعت کا حقدار بنانا، اور یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رمضان اور قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لینا، یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ کرنا جنہیں قرآن جہنم میں روک لے گا، یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ کرنا جنہیں جو ہے وہ قرآن جہنم میں روک لے گا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دینا، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دینا، یا اللہ ہمیں اس بد نصیبوں میں نہ کرنا جو تیرے نبی کے دین کو چھوڑنے کی بنا پہ اور ان میں اپنی طرف سے تبدیلیاں اور اضافے کرنے کی بنا پہ پیغمبر کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، اور وہی پیغمبر خود کہیں گے شکر لمن غیر آبادی،
جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا انہیں میری نگاہوں سے دور لے جاؤ. یا اللہ ہمارا شبہات ان پر نصیب و نہ کرنا. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سے آپ کی سنت سے زندہ رکھنا. آپ کی سنت پہ ہی یا اللہ دنیا سے جانا فرمانا. اور یا اللہ قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ قرآن کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کے جو تقاضے بیان ہوئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہیں سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو قرآن نہ سمجھنے کے جرم عظیم میں ہم سارے شریک ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. قرآن سمجھنے کی فکر نصیب فرما. یا اللہ قرآن سمجھنے کی فکر نصیب فرما. یا اللہ قرآن فہمی کو عام فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقرر کردہ بنیادوں پہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ اور قیامت والے دن اسی قرآن کو ہمارا جنت میں یا اللہ حاضی اور رہنما بنانا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت قابلہ عاجل ادائے مستقبلہ نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی معذوری سے محفوظ فرما. اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، اے کریم اللہ، اے شافی امراض، اے قادر مطلق اللہ، حکیم اور ڈاکٹر عاجز اللہ چار ہے، تو شافی مطلق ہے. تیری شان یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں پڑتا ہوں شفا کو میرا رب عطا کرتا. اے اللہ ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ایسی بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما جس سے کوئی معذوری لاحق ہو جائے. یا اللہ ایسی بیماری جس سے سجدے اور رکوع کی نعمت چھن جائے، تیرے گھر کا طواف چھن جائے. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نہ ہو سکے. یا اللہ ہمیں ایسی معذوری والی بیماریوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ ان اعضاء کی سلامتی نصیب فرمانا اور مرتے دم تک ان اعضاء کو سلامت رکھنا. اور یا اللہ اپنی اطاعت کے کاموں میں ان اعضاء کو لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری کو یا اللہ تو شفا عطا فرما. تیرے پیغمبر کی دعا کے مطابق شفا اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان ہی نہ رہے. اے اللہ تو قادر ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو یا اللہ صحت قابلہ عاجلہ دائم و مستقبلہ نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہم سب کی اولاد کو دیکھ اور لائق فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اسباب کے درجے میں ہمیں ہماری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو نافرمان ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے انہیں ماں باپ کی فرما برداری کی طرف لے آ. یا اللہ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کو اور یا اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمانا. یا اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمانا. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمانا. اور یا اللہ یہ بڑا نازک معاملہ انہوں نے تیرے پیغمبر کو بھی رلا دیا تھا. یا اللہ اس پرفتن دور میں بالخصوص بچیوں کے والدین سے رحم فرما. یا اللہ ان بچیوں کے والدین سے رحم فرما. یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی دین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں یا اللہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جن بچیوں کی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا ہو چکے یا اللہ ہمیں ان کی طرف سے اچھی خبریں سنا. یا اللہ ان کی طرف سے اچھی خبریں سنا. یا اللہ ان کی طرف سے اچھی خبریں سنا. انہیں اپنے گھروں میں سکون اور راحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ان کے یا اللہ گھر والوں کے درمیان موافقت پیدا فرما. قلبی تعلق پیدا فرما. محبت و مودت پیدا فرما. اور یا اللہ جن بچیوں کی ذمہ داریاں ہمارے سروں پہ ان سے احسن طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غائبانہ بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ بہتر رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہم کمزور ایمان والے
تیرے امتحانوں کے متحمل نہیں، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی امتحان میں نہ ڈالنا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو رشتے تیرے علم میں ہمارے حق میں بہتر ہیں انہیں ہمارے قریب کر دے، ہم ان سے قریب کر دے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں کسی آزمائش اور ابتلا میں نہ ڈالنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بے نمازی کو نمازی بنا، یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جس توفیق سے تو نے رمضان میں ہمیں نوازا، یا اللہ اپنے گھر آنے کی توفیق دی، یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا مساجد سے تعلق کو بحال رکھنا، یا اللہ قرآن سے تعلق کو بحال رکھنا، اور یا اللہ اس تعلق کو ساری زندگی ہمارے لیے یا اللہ ایک نجا بنانے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ مسجد سے کبھی ہمارا تعلق ٹوٹنے نہ دینا، یا اللہ مسجد سے کبھی ہمارا تعلق ٹوٹنے نہ دینا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سال بھر قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، قرآن کریم کی صحیح تلاوت نصیب فرما، قرآن کریم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کا تدبر نصیب فرما، قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم پہ عمل کرنا آسان فرما، یا اللہ قرآن کریم کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں، کاروباری مراکز میں، تعلیمی مراکز میں، یا اللہ ہماری عدالتوں میں یا اللہ اپنے قرآن کو غالب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غالب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن و حدیث کو جاری فرما دے، قرآن و سنت کو جاری فرما دے، اور اے اللہ، اے کریم اللہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بے روزگاروں کو بابرکت روزگار نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو بابرکت روزگار نصیب فرما، جنہیں روزگار دیا رزق کے حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اللہ اتنا دے کے دینے کے قابل بنا، اللہ اتنا دے کے دینے کے قابل بنا، اللہ اتنا دے کے دینے کے قابل بنا، یا اللہ یہ جو ہاتھ اپنے سامنے پھیلوائے کسی اور کے سامنے نہ پھیلوانا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ عطا فرما، یا اللہ دینے والے دینے والے ہاتھ سے محفوظ فرما، یا اللہ تجھ سے مانگنا عزت ہے، بندوں سے مانگنا ذلت ہے، یا اللہ ہمیں ذلت سے بچا کے عزت نصیب فرما، یا اللہ ذلت سے بچا کے ہمیں عزت نصیب فرما، یا اللہ زندگی میں جب بھی کسی ضرورت کے لیے یا اللہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ضرورت کی تکمیل کے لیے اسباب تو غائبانہ طور پہ جو ہے وہ پورے فرما دینا، یا اللہ تو نے ہمارے لیے یا اللہ جس رزق کو مقدر کیا یا اللہ اس میں بندوں کے واسطے کو اٹھا لے، اپنی جناب سے یا اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، حرام اور مشکوک کمائی سے بچا، یا اللہ حرام اور مشکوک کمائی سے بچا، یا اللہ حرام اور مشکوک کمائی سے بچا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان مساجد کو ہمیشہ آباد رکھنا، مساجد کو آباد رکھنے والوں کو آباد کرنا، یا اللہ مساجد کی ضروریات پوری کرنے والوں کی، مدارس کی ضروریات پوری کرنے والوں کی ضروریات کی ذمہ داری کو خود اپنے سر لے لے، یا اللہ انہیں یا اللہ ان کے گھروں کو منور فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو منور فرما، یا اللہ مساجد کو منور کرنے والوں کی دنیا اور آخرت منور فرما دے، دنیا اور آخرت روشن فرما دے، اور یا اللہ اسباب کے درجے میں ہمیں بھی قرآن و حدیث کی یا اللہ ان مدارس اور مساجد کی یا اللہ تعمیر اور ترقی میں حصہ ڈالنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک عزیز پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک عزیز پہ رحم فرما، یا اللہ یہی 27ویں رات تھی تو نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی تھی، اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی، اپنی ناقدریوں سے ایک بازو اپنا پہلے کٹوا بیٹھے، یا اللہ اب حالات جو ہے وہ نازک سے نازک ہوتے جا رہے، سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا، یا اللہ یہ تعصبات کی آگ یا اللہ تیرے دین سے دوری کی بنا پہ یا اللہ تو ہمیں اپنے یا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے یا اللہ اپنے دین کی طرف لے آ، یا اللہ اس ملک پہ قرآن و سنت کے قانون کو جاری فرما دے، یا اللہ قرآن و سنت کے قانون کو غالب فرما دے، اور یا اللہ ہمیں آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھنا، یا اللہ اسے قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھنا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اس ملک کے عزیز میں ہی یا اللہ غائبانہ یا اللہ رزق کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ رزق کے وافر اسباب یا اللہ تو ہمیں اس ملک میں عطا کر دے، یا اللہ ہمارے نوجوان یا اللہ اس ملک سے باہر نہ جائیں،
یا اللہ تو اس کے لیے یہی رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ رزق تو نے دینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ایسی جگہ سے رزق نہ دینا جہاں ان کا ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہو، یا اللہ ان کی دینداری جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہو، یا اللہ انہیں اس ملک کے عزیز میں ہی یا اللہ واقف مقدار میں رزق عطا فرما دے، یا اللہ تو مہنگائی کو ختم فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، فحاشی اور ریاضیت کو ختم فرما، یا اللہ خیانت اور دھوکے کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، ہماری فوج اور ارباب اقتدار کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑوں کو ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر خیر عطا فرما، یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، جس قدرت کاملہ سے تو نے ہمیں دین کی نسبت سے اپنے اس گھر میں اس مسجد میں اکٹھا کیا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بعد حاضری بار بار نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اکٹھے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی مقبول اور بعد حاضری یا اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما، ہماری ناقدری اور بدعملیوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں حرمین کی نعمت سے معروف نہ فرمانا، اور یا اللہ جو گئے ہوئے ان کا جانا قبول فرما، یا اللہ انہیں وہاں حرمین کا تقدس بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی رکھ دے، یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مقبول عمرے نصیب فرما، رمضان کے عمرے نصیب فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمیں یا اللہ ہر خیر نصیب فرما دے، ہر شر سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہر خیر نصیب فرما دے، ہر شر سے ہمیں بچا دے، یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے تو بن مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے تو بن مانگے عطا فرما دے، اور یا اللہ جو نہیں مانگنا چاہیے تھا جسارت کر بیٹھے، یا اللہ مانگنے میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل گیا ارادہ تب یا غیر ارادی طور پہ یا اللہ جو میری شان کے لائق نہ ہو تو یا اللہ اے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے کریم اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم تو اتنے بھی کم ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی پتہ نہیں کل کون سی ضرورت پیش آئے گی، یا اللہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے یا اللہ اس کی تکلیف کے اسباب کو غائبانہ جو ہے وہ پیدا فرما دینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حقوق العباد کی فکر بھی نصیب فرما، یا اللہ حقوق العباد کی فکر نصیب فرما، یا اللہ والدین کا حق ادا کرنے والا، رشتے داروں کا بہن بھائیوں کا حق ادا کرنے والا بنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس ملک کے واسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حکمرانوں کی سختی سے محفوظ فرما، یا اللہ حکمرانوں کے جور و ستم سے محفوظ فرما، ناجائز فیصلوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تیرے حضور ایک ہی پھر التجا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خود سے راضی کر لے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا کی نعمت نصیب فرما، جسے تیرے قرآن لکھا ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا مندی، یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ پھیلی ہوئی جھولیوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت اور درد کے مطابق مانگا، یا اللہ تو اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، یا اللہ یہ جو قرآن کریم پڑھا سنا گیا یا اللہ اس کے پڑھنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہی اس سے معاف فرما، اور یا اللہ اس کے پڑھنے سننے پہ جس اجر و ثواب کا آپ نے وعدہ کیا اسے کئی گنا پڑھا چڑھا کے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ یہ اجر نصیب فرما، اور یا اللہ اس کے ہمارے لیے ذخیرے آفت بنا، یا اللہ قبر میں قرآن کو ہمارا یا اللہ مجھے تو غمخوار بنانا، یا اللہ قبر میں قرآن کو ہمارا مجھے تو غمخوار بنانا، یا اللہ قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، قرآن کو ہمارے
ہمارے خلاف نہ بھگتانا، یا اللہ قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، یا اللہ قرآن کو ہمارے خلاف نہ بھگتانا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر نصیب فرما، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر نصیب فرما، اور یا اللہ جو تیرے حقوق ہے وہ تو معاف فرما۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، تو نے خود ہی تو کہا کہ تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ اپنے دروازے کے فقیروں کو خالی نہ لوٹا، اللہ اپنے دروازے کے فقیروں کو خالی نہ لوٹا۔ اللہ تو نے اپنے پیغمبر کی زبانی ہمیں یہ تعلیم دی، قرآن کریم میں تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دروازے پہ سوالی آ جائے نا تو اسے جھڑکا نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو۔ اللہ جب تو ہمیں یہ حکم دے رہا تو یا اللہ اپنے دروازے کی سوالیوں کو بھی جھڑکنا، یا اللہ اپنے دروازے کی سوالیوں کو ڈانٹنا نہ، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہماری ساری حاجتیں یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے منگتے ہیں، یا اللہ تم نے خود ہی تو کہا نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ ہم تیرے گھر بیٹھ کے یا اللہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے منگتے ہیں، یا اللہ تیرے منگتے ہیں، یا اللہ اپنے منگتوں کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ اپنے منگتوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ اپنی شان کے مطابق یا اللہ تو خیرات عطا فرما، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق خیرات نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ حاضرین مجلس کے دنوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجات خزانہ خیر سے پوری فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعائیں یا اللہ ان کی ساری تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اب خیال آیا، یا اللہ تم تو سب کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا، یا اللہ تو سب کی جائز حاجات کو خزانہ خیر سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تم سے مانگتے کہ اللہم انا نسألک فواتح الخیر و خواتمہ، اللہ ہم تجھ سے ساری پہلی اور آخری یا اللہ ساری نعمتیں مانگتے، ہر قسم کی خیر مانگتے۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم ما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبة أمره رشدا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آج تک تجھ سے جو خیر و برکت مانگی گئی، انبیاء نے مانگا، یا اللہ صحابہ نے مانگا، صلحاء نے مانگا، انبیاء نے مانگا، یا اللہ ہم ہر وہ خیر و برکت تجھ سے مانگتے ہمیں بھی عطا فرما۔ اور یا اللہ آج تک جس شخص سے تجھ سے پناہ مانگی گئی، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے زندہ و جاوید ذات، اے سب کو تھامنے والی ذات، ہم تیری رحمت کی کا آسرا لیے ہوئے تیرے حضور ہی تیری رحمت کی بنا پہ فریاد کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے شخص کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں سے کسی کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ صرف اور صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث پڑھی کہ ایک گناہ گار جو ہے وہ ایک صحابی جس نے اپنے مالی پہ بڑا جو ہے وہ شرمندگی دی، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ کے کہنے لگے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چند کلمات تعلیم فرمائے، اللہ ہم بھی وہی کلمات تیرے حضور کہتے ہیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی بڑھ گئے تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، تیری مغفرت سے زیادہ تو نہیں ہے، یا اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَعِ عِنْدَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا، اور یا اللہ
ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی واسع مغفرت اور واسع رحمت کی بنا پہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت ان کے بہت عطا فرمانا۔ یا اللہ حساب تو ان کا جن کے پلے کچھ ہو، ہمارے پلے تو کچھ نہیں، یا اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے پردے رکھ دینا۔ یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ ہم جیسا گناہگار تیرے حضور قیامت والے دن پیش ہوگا تو آپ اسے اپنی رحمت کی آغوش پہ لے لیں گے، پردے میں لے لیں گے اور اسے سارے گناہ یاد دلائیں گے۔ جب وہ سمجھے گا میں تو مارا گیا تو اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے، اب سے تیرا پردہ صاف کروں، میری تو ساری پہ حرف آتا تو اللہ آپ اسے کہیں گے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تیرے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اے کریم اللہ، اے ستار اللہ، دنیا میں بھی ہمارے پردے رکھ لے۔ یا اللہ ہمیں رسوا نہ کر، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کر، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کر، اللہ ہمیں رسوا نہ کر۔ اللہ یہ تیرا پردہ ہے کہ یا اللہ کام بنا ہوا، یا اللہ اگر تیرا پردہ تو نے صاف کر دیا، یا اللہ دنیا ہماری طرف تھوکنا بھی دوبارہ نہیں کرے گی۔ یا اللہ ہم ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کے تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے۔ یا اللہ اپنے سخی اپنے گھر آنے والوں کو خالی نہیں اٹھایا کرتے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری حاجتیں یا اللہ پوری فرما دے، ساری دعائیں قبول فرما دے، یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ اس سوسائٹی پہ یا اللہ اپنا رحم فرما، یا اللہ یہاں کے باسیوں کو باہم اتفاق و محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا اللہ ناچاکیوں کو یا اللہ ختم فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جو۔ یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بناتے ہوئے یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ اچھا پڑوس نصیب فرما۔ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ، اللہ جہاں میری رہائش ہو میں بڑے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فإن جار البادیہ یتحول، سفر کا پڑوسی تو تھوڑی دیر بعد تبدیل ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا۔ اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں یا اللہ اچھے پڑوسی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا بنا دے۔ یا اللہ بندوں کے جو یا اللہ تیرے جو حقوق ہیں تو معاف فرما دے، اور یا اللہ جو تیرے بندوں کے حقوق ہیں یا اللہ تو ان کی ذمہ داری اٹھا لے۔ یا اللہ تو انہیں ہماری طرف سے راضی کر لینا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی، یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ ہمارے ملک عزیز میں یا اللہ تعصب کی بنا پہ یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں سر اٹھا لی یا اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تیری ناقدری، تیرے دین کی ناقدریوں کی بنا پہ یا اللہ سب سے سستا آج مسلمان مقبول ہو چکا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے خونوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو طاغوتی ظالم طاقتیں تیرے بندوں کے خلاف، تیرے دین کے خلاف برسرے بیکار ہے یا اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اور اللہ تیرے عدل و ابدی علم میں اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی بالخصوص حکومتی سطح پہ یا اللہ جو یا اللہ کوتاہیاں یا اللہ تو انہیں معاف فرما، ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں بھی یا اللہ دینی حمیت اور غیرت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ کشمیر کے
یا اللہ نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم حضرات اپنی نشستوں پر